بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ مرکب بر دو قسم است، تام و غیر تام۔ آج کے اس فصل میں مرکب کی قسموں کا بیان ہے۔ لفظ مرکب دو قسم پر ہے، تام اور غیر تام۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب غیر تام۔ تام آست کے سکوت بروے صحیح باشد، چوں متکلم بر آجا سکوت کند، مخاطب را انتظار نباشد۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس پر چپ رہنا صحیح ہو، جب متکلم سکوت اختیار کرے تو مخاطب کو کوئی انتظار نہ رہے۔ مرکب تام وہ مرکب ہے کہ جس پر چپ رہنا صحیح ہو، جب متکلم سکوت اختیار کر لے تو مخاطب کو کوئی انتظار نہ ہو۔ کیسا انتظار؟ اے آنچنا انتظارے کہ با محکوم علیہ باشد بے محکوم بھی، وہ با محکوم بھی باشد بے محکوم علیہ، یعنی ایسا انتظار نہ ہو کہ محکوم بھی کے بغیر جو محکوم علیہ کے ساتھ ہوتا ہے، یا محکوم علیہ کے بغیر محکوم بھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرکب تام اس مرکب کو کہیں گے کہ جب متکلم اپنی بات پوری کر کے چپ ہو جائے تو اب سننے والے کو جو سامنے موجود ہے اسے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کے بعد اسے کسی چیز کا انتظار باقی نہ رہے۔ مرکب تام وہ مرکب ہے کہ جس پر چپ رہنا صحیح ہو، جب متکلم سکوت اختیار کر جائے تو مخاطب کو کوئی انتظار نہ ہو۔ انتظار سے مراد یعنی ایسا انتظار جیسا کہ محکوم بھی کے بغیر محکوم علیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ محکوم علیہ اگر بول دیا گیا اور محکوم بھی کا تکلم نہیں کیا تو ایسی صورت میں محکوم بھی کا انتظار رہتا ہے، تو ایسا انتظار نہ ہو۔ یوں ہی محکوم علیہ کے بغیر محکوم بھی کے ساتھ جیسا انتظار ہوتا ہے، جیسے اگر محکوم بھی کا تکلم کیا اور محکوم علیہ نہیں بولا تو اس صورت میں بھی انتظار رہتا ہے، ایسا انتظار نہ ہو۔ اب مرکب تام کی پھر دو قسمیں ہیں۔ مرکب تام اگر فی نفسہ محتمل صدق و کذب باشد، آرا خبر و قضیہ خوانند۔ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر و قضیہ اور دوسری ہے انشائیہ۔ مرکب تام اگر فی نفسہ یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے صدق و کذب کا احتمال رکھے، اس کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں۔ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ تو خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر یہ ہے کہ مرکب تام اگر اپنی ذات کے اعتبار سے محتمل صدق و کذب ہو، یعنی صدق و کذب کا احتمال رکھے تو آرا خبر و قضیہ خوانند، اس کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر فی نفس ہی زید قائم والا کلام صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ اگر واقعی زید واقع کے مطابق کھڑا ہے تو کہیں گے کہ زید اپنے قول میں سچا ہے، اور اگر واقع کے مطابق نہ ہو بلکہ زید بیٹھا ہو تو کہیں گے زید اپنی خبر میں کاذب ہے۔ مرکب تام اگر فی نفسی صدق و کذب باشد، محتمل صدق و کذب باشد، آرا خبر و قضیہ خوانند۔ مرکب تام اگر فی نفسی صدق و کذب کا احتمال رکھے، اس کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں۔ وہ ای عمدہ است در باب تصدیقات، اور یہ اصل ہے تصدیقات کے بیان میں، یعنی خبر یہ اصل ہے تصدیقات کے بیان میں۔ جو بھی مرکب تام کی دو قسمیں خبر اور انشاء، اس میں سے جو خبر ہے یہ تصدیق میں سے ہے۔ ای عمدہ است در باب تصدیقات، یہ اصل ہے تصدیقات کے بیان میں۔ وہ اگر محتمل نباشد، اور اگر مرکب تام صدق و کذب کا احتمال نہ رکھتا ہو، آرا انشاء خوانند، تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ مرکب تام کی دو قسمیں
خبر اور انشاء. انشاء کسے کہیں گے؟ اگر مرکب تام فی نفسی صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے تو اس کو انشاء کہتے ہیں. خواہ دلالت کرت بذات بر طلب، چاہے بذات طلب پر دلالت کرے، جیسے امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے. تو یہاں پر بذات طلب پر دلالت کرتا ہے. طلب سے مراد یہاں پر غیر سے فعل کا طلب کرنا استعلاء کے طریقے پر، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے غیر سے فعل کا طلب کرنا، یہی ہے امر. خواہ بذات طلب پر دلالت کرے، جیسے امر، نہیں اور استفہام. وہ خواہ دلالت نہ کند اور چاہے بذات طلب پر دلالت نہ کرے. خواہ دلالت نہ کند بر طلب اور چاہے بذات طلب پر دلالت نہ کرے، جیسے تمنی، ترجی، تعجب اور ندا ہے. تمنی میں آرزو، ترجی میں امید، تعجب میں کسی نئی چیز کو دیکھ کر آدمی کا حیرت میں پڑ جانا. ایسی ہی ندا میں طلب تو ہے لیکن استعلاء کے طریقے پر طلب نہیں ہے. تو چاہے بذات طلب پر دلالت کرے، چاہے بذات طلب پر دلالت نہ کرے. انشاء کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو انشاء کہتے ہیں اگر مرکب تام فی نفسہ صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے اس کو انشاء کہتے ہیں. چاہے انشاء بذات طلب پر دلالت کرے، جیسے امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، چاہے بذات طلب پر دلالت نہ کرے، جیسے تمنی، ترجی، تعجب اور ندا ہے. وہ مانند اسی طرح اور بھی. وہ ای قسم اور یہ قسم، اس قسم سے مراد کیا ہے؟ یعنی انشاء، یعنی کہ انشاء معتبرست در محاورات، یہ گفتگو میں معتبر ہے. انشاء کا اعتبار گفتگو میں کیا جاتا ہے. اور یاد رہے کہ جو انشاء ہیں جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب تصورات کی قسم میں سے ہے، صرف تصدیق و خبر اور قضیہ ہے. مرکب تام کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھا کہ جس پر متکلم کا چپ رہنا، کہ جس پر چپ رہنا صحیح ہو. جب متکلم بات کر کے چپ ہو جائے تو ایسی صورت میں مخاطب کو کسی چیز کا کوئی انتظار نہ رہے. اب یہاں سے مرکب غیر تام. وہ غیر تام آست کہ بروے سکوت صحیح نباشد. مرکب غیر تام وہ مرکب ہے جس پر چپ رہنا صحیح نہ ہو، یعنی متکلم نے جب اپنی بات کہہ کر کے خاموش ہوا تو اب جو مخاطب ہے اس کا چپ رہنا درست نہ ہو، بلکہ اسے کسی چیز کا انتظار بھی رہے، جیسا کہ محکوم بہی کے بغیر محکوم علیہ کے ساتھ انتظار ہوتا ہے. مرکب غیر تام وہ مرکب ہے کہ بروے سکوت صحیح نباشد، جس پر چپ رہنا صحیح نہ ہو بلکہ اس کے بعد کسی اور چیز کا انتظار رہے. وہ ای منقسم میں شود بترکیب تقییدی، اور ایک لائن کے بعد دوسرے لائن میں فصل کے آغاز سے پہلے وہ ترکیب غیر تقییدی، اور یہ منقسم ہوتا ہے مرکب تقییدی کی طرف اور مرکب غیر تقییدی کی طرف. یعنی جس طریقے سے مرکب تام کی دو قسمیں تھیں، خبر اور انشاء، ایسے ہی مرکب غیر تام کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی. وہی منقسم میں شود بترکیب تقییدی، اور یہ منقسم ہوتا ہے ترکیب تقییدی کی طرف. اب مرکب تقییدی کسے کہتے ہیں؟ تعریف سماعت کریں کہ دروے جز دوم قید اول باشد. مرکب تقییدی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز پہلے کی قید ہو، جس میں دوسرا جز پہلے کی قید ہو. خواب اضافت، چاہے دوسرا جز پہلے کی قید ہو اضافت کی وجہ سے، جیسے غلام زید، زید کا غلام. غلام اگر مطلقاً بولا جاتا تو کسی کا بھی غلام ہو سکتا تھا، لیکن جب غلام زید کہا تو یہ جز دوم جو زید ہے یہ پہلے والے کی قید بن کے رہ گیا. یہ کسی دوسرے کا غلام نہیں، کسی عام آدمی کا غلام نہیں، بلکہ یہ خاص آدمی زید کا غلام ہے. تو یہاں پر دوسرا جز پہلے جز کی قید میں ہے. خواب وصف، چاہے جز دوم پہلے کی قید میں ہو وصف کے سبب، یعنی مرکب توصیفی کے طریقے پر، جیسے حیوان ناطق. یہاں بھی جو دوسرا جز ناطق ہے یہ پہلے جز کی قید میں ہے. وہ ای عمدہ است
در باب تصورات، اور یہ معتبر ہے تصورات کے باب میں، یعنی مرکب غیر تام چاہے وہ تقییدی ہو چاہے غیر تقییدی، یہ دونوں کے دونوں تصورات کے باب میں معتبر ہے، یعنی یہ تصورات کے قبیل سے ہے۔ وہ ترکیب غیر تقییدی کے دروے جز دوم قید اول نباشد، اور مرکب غیر تقییدی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز پہلے کی قید نہ ہو، جس میں دوسرا جز پہلے کی قید نہ ہو، جیسے فداری و خمسطہ عشرہ، فداری میں جو دوسرا جز ہے دار، یہ پہلا جز فی کی قید میں نہیں ہے، اس لیے کہ مقید ہونے کے لیے مقید ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے اور فی حرف ہے۔ تو مرکب غیر تقییدی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز پہلے کی قید میں نہ ہو، جیسے فداری اور خمسطہ عشرہ۔